تو اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم پاسٹر یانگ سونگ من کے خطبے کی روشنی میں کائنات کے ایک انتہائی عظیم اور گہرے راز پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عشاء ربانی، جسے عام طور پر کمیونین کہا جاتا ہے، اکثر لوگ بس ایک مذہبی رسم سمجھ کر ادا کرتے ہیں، لیکن اس سورس مٹیریل کے مطابق اس عام سی دکھنے والی رسم کے اندر کائنات کے سب سے بڑے راز چھپے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے مل کر اس میں گہرائی سے دیکھتے ہیں اور اس پر اسرار پیغام کے پیچھے چھپی منطق کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ شروعات کرنے کے لیے ذرا یوحنا کی اس آیت پر غور کریں، گوشت کھاؤ اور خون پیو۔ سننے میں کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا عجیب اور چونکا دینے والا ہے نا؟ خطبے میں بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے کہ ان الفاظ نے اس وقت ایک مقدس رکاوٹ یعنی ہولی اسٹمبلنگ بلاک کا کام کیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ یسوع کے وہ پرخلوص پیروکار بھی جو انہیں دل سے مانتے تھے اس بات کو ہضم نہیں کر پائے اور اس رکاوٹ سے ٹکرا کر وہاں سے چلے گئے۔ اور سچ پوچھیے تو یہاں آ کر انسانی منطق بالکل ڈیڈ اینڈ پر آ جاتی ہے۔ گوشت کھانے اور خون پینے کی بات سن کر کسی بھی عام انسان کا ذہن الجھن کا شکار ہو جائے گا۔ تو آخر اس رکاوٹ کو کیسے پار کیا جائے؟ آج ہم اس سورس مٹیریل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ڈرامٹک تحقیق کے ذریعے اس مقدس راز کی 3 بنیادی تہوں کو کھولیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے اہم راز سے، گوشت۔ یہاں انجیلی متن میں آخر گوشت سے حقیقی مراد کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ یہاں کسی جسمانی یا مادی گوشت کھانے کی بات بالکل نہیں ہو رہی۔ یہ دراصل ایک انتہائی طاقتور علامت ہے تجسم کی، یعنی انکارنیشن کی۔ یہ وہ عظیم اور بنیادی معجزہ ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خالق خدا نے تاریخ کے صفحے پر انسان بن کر قدم رکھا۔ گوشت یہاں اس حقیقت کی زندہ نمائندگی کرتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ اور یہ تھیالوجی بالکل واضح ہو جاتی ہے جب ہم یوحنا 1:14 دیکھتے ہیں، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا وہ خالق جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے ایک ایسا جسمانی وجود اختیار کر لیا جسے انسانیت چھو سکتی تھی اور دیکھ سکتی تھی۔ یہاں 2 مختلف نظریات کا بہت دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اس بات کو لٹرلی لے گئے، انہیں لگا واقعی جسمانی گوشت کھانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس لفظی غلط فہمی کی وجہ سے وہ انہیں چھوڑ گئے۔ اور دوسری طرف اس کا حقیقی روحانی مطلب تھا، جس کا مطالبہ ہے کہ یسوع کو خالق خدا کے طور پر پورے دل سے قبول کیا جائے۔ یہ صرف ایک خوراک نہیں تھی، یہ تو ایمان کا اقرار تھا۔ اس منطق کو سمجھانے کے لیے پاسٹر یانگ ایک بہترین سلسلہ پیش کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں۔ پہلا قدم، کوئی بھی محدود انسان اس لامحدود خدا کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرا قدم، پرانے عہد نامے میں موسیٰ نے جسے دیکھا وہ دراصل ایک فرشتہ تھا۔ سوچئے جیسے آج کے دور کا ایک روحانی سمارٹ فون ہوتا ہے جو خدا کا میسج کنوے کر رہا تھا۔ لیکن تیسرا اور سب سے اہم قدم، کیونکہ صرف اور صرف یسوع نے حقیقت میں خدا باپ کو دیکھا ہے، اس منطق کی روح سے یسوع خود ہی وہ خدا ہے۔ اور یہاں ایک ایسی حیران کن تفصیل آتی ہے جو ہوش اڑا دیتی ہے۔ خطبے کے مطابق جب یسوع خود کو زندگی کی روٹی کہتے ہیں تو وہ یونانی لفظ ایگو ایمی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ اب ٹھہریں، یہ بالکل وہی مقدس نام ہے جو خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا۔ یعنی ایگو ایمی کہہ کر وہ سیدھے طور پر اپنا مقدس مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ تجسم کے راز کی سب سے مخصوص اور کلیئر پہچان ہے۔ گوشت کے اس گہرے راز کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے عظیم راز پر، خون۔ یہ راز تجسم سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ یہاں ایک انتہائی چونکا دینے والا لیکن لاجیکلی بالکل ساؤنڈ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اگر یسوع خدا ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، تو صلیب پر جو خون بہا وہ لفظی طور پر خدا کا خون ہے۔ اعمال 20:28 اس بات کی واضح تصدیق کرتا ہے کہ خدا نے کلیسیا کو اپنے خون سے خریدا ہے۔ یہ دراصل اس پورے تجزیے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ خدا ابدی اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس لیے سوچئے کہ 2000 سال پہلے بہائے گئے اس خون کی طاقت بھی ہمیشہ کے لیے ابدی ہے۔ اس سورس کے مطابق اس خون میں انسانیت کے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کو مکمل طور پر مٹانے کی طاقت موجود ہے۔ یہ کوئی عام خون نہیں، یہ خدا کا خون ہے۔ اور یہی حقیقت ہمارے رویے میں ایک زمین آسمان کا فرق پیدا کرتی ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو کمیونین میں بس عادت کے طور پر بنا سوچے سمجھے ایک میکینیکل رسم کی طرح حصہ لیتے ہیں، لیکن حقیقی روحانی تجربہ تب ہوتا ہے جب ہم اس پیالے کو اس گہرے اقرار کے ساتھ پیتے ہیں کہ یہ خدا کی مکمل اور ابدی نجات کا ثبوت ہے۔ یہاں بات صرف رسم کی نہیں بلکہ اس پورے سچے اقرار کی ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری راز کی طرف،
روح القدس کی کنجی، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا عقلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک عام انسانی ذہن ان کائناتی حقائق کو قبول کیسے کر سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسانی عقل اس عظیم حقیقت کو خود سے کبھی ہضم کر ہی نہیں سکتی۔ اس کام کے لیے روح القدس کی غائبی وحی اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1 کرنتھیوں 12:3 واضح کرتا ہے کہ روح القدس کے وسیلے کے بغیر کوئی اس عظیم راز کا اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ انسانی دماغ کی رینج سے باہر کی بات ہے۔ اور جب روح القدس کا وہ لمس ملتا ہے نا، تو بالکل جیسے روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہم محدود انسانی منطق سے آگے دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ گوشت اور خون کے اس راز کو اپنے اندر سمونے کا سیدھا سا مطلب ہے فوق الفطرت زندگی پا لینا اور آنے والے وقت میں زندہ ہونے یعنی ریزریکشن کے وعدے پر ایک اٹوٹ یقین قائم کر لینا۔ اب ہم آ پہنچے ہیں اس تجزیے کے سب سے ڈرامیٹک اور اہم مقام پر، ایمان کا بلاوا۔ یہ ایک زندگی بدل دینے والے فیصلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 3 باتیں اس پوری تھیولوجی کا ایک انتہائی خوبصورت خلاصہ ہیں۔ یسوع کو مجسم خدا ماننا، ان کے خون کو اپنی ابدی نجات سمجھنا اور ہر نئے دن روح القدس کی رہنمائی پر بھروسہ کرنا۔ اگر ان باتوں کا اقرار کر لیا جائے تو کمیونین صرف ایک ہیومن میل نہیں رہتی، بلکہ ایک روحانی زندگی کا دھڑکتا ہوا مرکز بن جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ایک بہت گہرا سوال چھوڑ کر جاتا ہے۔ کیا ہم اس رسم کو صرف ہر ہفتے کی ایک عام روٹین بننے دیں گے، یا پھر ہم اسے کائنات کے خالق کی حیات کو اپنے اندر سمونے کے ایک عظیم اور مقدس فیصلے کے طور پر دیکھیں گے؟ اس سورس مٹیریل اور ان رازوں کو سمجھنے کے بعد اب شاید اس رسم کو دوبارہ اسی عام نظر سے دیکھنا واقعی ممکن نہیں۔ یسوع کا پاک خون دریا کی طرح بہہ رہا ہے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور خدا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ یسوع کا لہو، خدا کا پاک خون، جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے، وہ ابدی زندگی رکھتا ہے اور آخری دن میں اسے پھر زندہ کروں گا۔ خدا کی پرسرار آواز میری روح کی گہرائیوں کو جگاتی ہے۔ میری روح کو جگانے والی پرسرار آواز یسوع کا خون، خدا کا خون، میری سرد روح پر خدا کا خون گرا اور میری روح کو ہلا دیا۔ خدا کا خون میری سوئی ہوئی روح کو جگاتا ہے۔ سزا کا حکم اور خوف مٹ گیا اور نئی زندگی میرے اندر بہنے لگی۔ ہلیلویا! یسوع کا خون، خدا کا خون، یسوع کا خون، زندگی کا خون، یسوع کا خون، جی اٹھنے کا خون۔ ہلیلویا! وہ میرا خداوند، میرا خدا ہے، وہ یسوع ہے۔ ہلیلویا! میری روح کو ہلانے والی پرسرار آواز، میرا گوشت حقیقی خوراک ہے اور میرا خون حقیقی پینا ہے۔ یسوع کا گوشت زندگی کی روٹی ہے، یسوع کا گوشت خدا کا گوشت ہے، یسوع کا خون خدا کا خون ہے، یسوع کا خون ابدی عہد ہے۔ ہلیلویا! میری روح خوش ہوتی ہے۔ یسوع کا گوشت خدا کا گوشت، یسوع کا خون ابدی خون، یسوع کا خون ابدی نجات ہے۔ ہلیلویا! جب خدا کا خون میری روح پر گرتا ہے تو پاک روح کی آگ مجھ پر اترتی ہے۔ میری بند آنکھیں کھل گئیں، یسوع ہی خدا ہے، میرے دل کی گہرائیوں میں نقش ہو گیا۔ ہلیلویا! میری روح کی گہرائیوں میں ایک پرسرار آواز کہتی ہے، یسوع کا خون، خدا کا خون، یسوع کا خون، کامل خون، یسوع کا
کا تمسخر اب سنائی نہیں دیتا، میں پکار کر کہوں گا یسوع کا خون، خدا کا خون، یسوع کا خون نجات کا خون ہے۔ جس رات وہ خون بہایا گیا، آسمان کے دروازے کھل گئے اور قبروں کے دروازے کھل گئے۔ یسوع کا خون خدا کا خون ہے۔ اے مردو اٹھ کھڑے ہو، یسوع کا خون جی اٹھنے کا خون ہے۔ ہلیلویا، جب یسوع کا بدن پھٹا تو ہیکل کا پردہ چاک ہو گیا ہلیلویا، اور آسمان کا دروازہ ہلیلویا، کھل گیا۔ خدا میرے اندر رہتا ہے اور میں خدا میں رہتا ہوں۔ خدا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ ہلیلویا، جہاں کہیں خدا کا خون گرتا ہے، وہاں خدا کی بادشاہی آتی ہے۔ یسوع کا خون خدا کا خون، ہلیلویا، یسوع کا خون نجات کا خون ہے۔ اے یسوع کا گوشت اور خون مرتی ہوئی روح کو زندہ کرنے والی محبت، خدا کا خون بہہ رہا ہے ابدی زندگی دریا بن کر میری روح کی گہرائیوں میں بہتی ہے۔ جہاں کہیں وہ خون بہتا ہے، وہاں ہلیلویا کی پکار گونجتی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں، میں پکارتا ہوں۔ یسوع کا خون، خدا کا خون، یسوع کا خون، خون کامل خون، کامل خون، یسوع کا ابدی خون، یسوع کا خون، نجات کا خون ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، جہاں کہیں خدا کا خون ہلیلویا، گرتا ہے، یسوع کا ابدی خون، اعلان کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ آسمان کی پرسرار آواز جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ یسوع کا خون، یسوع کا خون، خدا کا خون، یسوع کا گوشت، خدا کا خون، وہ میری نجات ہے، وہ میری محبت ہے۔ ہلیلویا، یسوع ہی خدا ہے۔ صلیب کے اوپر آسمان کے دروازے کھل گئے اور یسوع کا پاک خون دریا کی طرح بہنے لگا۔ یسوع کا لہو، خدا کا پاک خون جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے، وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ خدا کی پرسرار آواز میری روح کی گہرائیوں کو جگاتی ہے۔ ابتدا سے جو کلام تھا، جسم دھار کر اس زمین پر آیا، خالق کی مقدس شان سے کانٹوں کا تاج پہنے آنسو بہاتی ہے۔ لوگ سمجھ نہ سکے اور من موڑ کر خداوند کو چھوڑ دیا، مگر پترس کے اس اقرار کی طرح ابدی زندگی کا کلام تیرے ہی پاس ہے۔ کلوری کی پہاڑی پر قربان ہونے والا برہ اپنے زخمی گوشت سے مجھے گلے لگایا۔ مصلوب خدا نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، میں تیرے ہی لیے آیا ہوں۔ وہ یسوع ہے میرا خدا، ہلیلویا۔ یسوع کا خون، خدا کا
यसू का खून कामिल खून, यसू का खून अबदी खून, यसू का खून अबदी खून, यसू का खून नजात का खून, यसू का खून मोहब्बत का खून, मैं गीत गाऊंगा, यसू का खून खुदा का खून है, खुदा का खून मेरी नजात है। हालेलुया। यसू का गोश्त और खून मरती हुई रूह को जिंदा करने वाली मोहब्बत, खुदा का खून बह रहा है जहां कहीं खुदा का अबदी खून दरिया बनकर मेरी रूह की गहराइयों में बहता है। जहाँ कहीं खुदा का खून बहता है, रूह ताजा हो जाती है, कहीं खुदा का खून बहता है। जी उठने का जलाल जाहिर होता है। मैं ईमान रखता हूँ, मैं पुकारता हूँ यसू का खून, खुदा का खून, यसू का खून, जिंदगी का खून, यसू का खून, जी उठने का खून, हालेलुया। वो मेरा खुदावन, मेरा खुदा, वो यसू है। हालेलुया। कुदूस कुदूस, सलीब पर बहाया गया खून खुदा का खून, यसू का खून है। खुदा का खून, जब मेरी रूह पर गिरता है तो मौत का दरवाजा टूट जाता है। जब खुदा का खून मेरी रूह पर गिरता है तो अबलीस और बदरूहें भाग जाती है और खुदा की बादशाही आती है। हालेलुया। हालेलुया। यसू का खून, खुदा का खून, यसू का खून, फितरत का खून, यसू का खून, इख्तियार का खून, हालेलुया। खुदा का पाक खून वक्त की हदों को पार करके बहता है और आज भी जख्मी रूहों को जिंदा करता है। हालेलुया। सब लोग गीत गाएंगे मौत की कदरत को तबाह करने वाले बादशाह के खून से हमें आजादी मिलती है। हालेलुया। जलाल जलाल, वो यसू है, आसमान और जमीन गीत गा रहे हैं। ए लोगों गीत गाओ, यसू का खून, खुदा का खून, खुदा का खून, यसू का खून, कदरत का खून, यसू का खून, इख्तियार का खून, हालेलुया। वो मेरा खुदावन, मेरा खुदा, वो यसू है। हालेलुया। 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 जहाँ कहीं खुदा का खून गिरता है, वहाँ यसू का खून ऐलान करता है, तू हमेशा के लिए मेरा है। हालेलुया। यसू का खून, यसू का गोश्त, खुदा का गोश्त, वो यसू है मेरा खुदा, वो मेरी नजात है, वो मेरी मोहब्बत है। हालेलुया। यसू का खून, यसू का गोश्त यसू का गोश्त, ईमान लाने वाला बदी जिंदगी पाएगा। हालेलुया। है गुएमी जाहिर हवा, जिस्म धार कर जाहिर हुआ, वो यसू है।
ابتدا میں کلام تھا جس نے جسم دھار لیا اور زمین پر آیا، آسمانی تخت کو چھوڑنے والا خالق خدا ناصری یسوع۔ روحانی آنکھیں بھی تھیں اس لیے میں نہ جان سکا، پر پاک روح نے مجھے جگایا۔ باپ کو دیکھنے والے واحد وہی میرے خداوند، میرے خدا وہ یسوع ہے، ہلیلویا۔ جو کوئی بھی خداوند کا گوشت کھاتا ہے وہ ابدی زندگی پائے گا۔ خود سے موجود زندگی کی روٹی خداوند میرے اندر رہتا ہے۔ کلوری کی پہاڑی پر پاک قربان گاہ، وہ ہاتھ اور پاؤں زخمی ہوئے۔ یہ انسان کا کمزور خون نہیں بلکہ قادر مطلق خدا کا خون ہے۔ ایک بارگی بہائے گئے اس خون کا اثر کامل، مکمل اور ابدی ہے۔ وہ خون مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہے۔ میں نے کامل، مکمل اور ابدی نجات پائی، ہلیلویا۔ میں کامل، مکمل اور ابدی خون کی ستائش کروں گا، خدا کا خون، ہلیلویا۔ جو کوئی بھی خداوند کا خون پیتا ہے وہ ابدی زندگی پائے گا۔ یسوع کا لہو، خدا کا خون ہماری ابدی نجات کی ضمانت ہے۔ آخری دن جب نرسنگے کی آواز گونجے گی، خداوند مجھے پکارے گا۔ نہ غیر فانی جلالی جسم پہن کر شان سے جی اٹھوں گا، آمین۔ یسوع کا خون یسوع کا گوشت حقیقی خوراک ہے، یسوع کا یسوع کا خون حقیقی پینا ہے۔ خدا کا گوشت اور خون میری نجات ہے، خدا کا گوشت اور خون میری زندگی ہے، خدا کا گوشت اور خون میری ابدی زندگی ہے۔ ہلیلویا۔ خدا کا گوشت اور خون میرے اندر رہتا ہے، اور میں خداوند میں رہتا ہوں۔ یسوع یسوع کا گوشت اور خون میں نے راز جان
सलीब के ऊपर आसमान के दरवाजे खिल गए और यीशु का पाक खून दरिया की तरह बहने लगा। यीशु का लहू, खुदा का पाक खून, जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो अबद तक जिंदा रहेगा। खुदा की परसरार आवाज मेरी रूह की गहराइयों को जगाती है। अब्तदा से जो कलाम था, जिस्म धार कर इस जमीन पर आया, खालिक की मुक़द्दस सांस, कांटों का ताज पहने आंसू बहाती है। लोग समझ न सके और मन मोड़ कर खुदावांद को छोड़ दिया, मगर पतरस के इस इकरार की तरह अब्दी जिंदगी का कलाम तेरे ही पास है। कलूरी की पहाड़ी पर कुर्बान होने वाला बर्रा अपने जख्मी गोशत से मुझे गले लगाया। मसलूब खुदा ने अपने हाथ फैलाए और कहा, मैं तेरे ही लिए आया हूं, वो यीशु है मेरा खुदा। हालेलुया। यीशु का खून, खुदा का खून, यीशु का खून, कामिल खून, यीशु का खून, अबदी खून, यीशु का खून, अबदी खून, यीशु का खून, नजात का खून, यीशु का खून, मोहब्बत का खून, मैं गीत गाऊंगा। यीशु का खून, खुदा का खून है, खुदा का खून, मेरी नजात है। हालेलुया। यीशु का गोश्त और खून मरती हुई रूह को जिंदा करने वाली मोहब्बत। खुदा का खून बह रहा है जहां कहीं खुदा का अबदी खून दरिया बनकर मेरी रूह की गहराइयों में बहता है। जहां कहीं खुदा का खून बहता है, रूह ताजा हो जाती है। जहां कहीं खुदा का खून बहता है, जी उठने का जलाल ज़ाहिर होता है। मैं ईमान रखता हूँ, मैं पुकारता हूँ, यीशु का खून, खुदा का खून, यीशु का खून, जिंदगी का खून, यीशु का खून, जी उठने का खून। हालेलुया। वो मेरा खुदावंद, मेरा खुदा है, वो यीशु है। हालेलुया। कुद्दूस, कुद्दूस, सलीब पर बहाया गया खून, खुदा का खून, यीशु का खून, खुदा का खून, जब मेरी रूह पर गिरता है तो मौत का दरवाजा टूट जाता है। जब खुदा का खून, मेरी रूह पर गिरता है तो अबलीस और बदरूहें भाग जाती हैं और खुदा की बादशाही आती है। हालेलुया। यीशु का खून, खुदा का खून, यीशु का खून, बदरत का खून, यीशु का खून, इख्तियार का खून, हालेलुया। खुदा का पाक खून वक्त की हदों को पार करके बहता है और आज भी जख्मी रूहों को जिंदा करता है। हालेलुया। सब लोग गीत गाएंगे मौत की कदरत को तबाह करने वाले बादशाह के खून से हमें आजादी मिलती है। हालेलुया। चला चला, वो यीशु है। आसमान और जमीन गीत गा रहे हैं। ए लोगों, गीत गाओ। यीशु का खून, खुदा का खून, यीशु का खून, कदरत का खून, यीशु का खून, इख्तियार का खून, हालेलुया।
हमेशा के लिए मेरा है। यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का गोश्त, खुदा का गोश्त, यीशु का खून, वो यीशु है मेरा खुदा, वो मेरी नजात है, वो मेरी मोहब्बत है। हालेलुया। यीशु का खून, यीशु का खून, यीशु का गोश्त, खुदा का गोश्त, ईमान लाने वाला अबदी